السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 88 کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو زخم ہم نے زمانے کو بانٹے تھے، کل وہی لہو میری رگ رگ سے رسنے لگا۔ حاکم خان گردن اٹھائے سے دیکھ رہا تھا اور اس کے سامنے کھڑا کہہ کے لگا رہا تھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ آریان کے کہہ کے رک گئے تھے۔ اس کی سبز آنکھوں کی وینس مزید سیاہ ہوئیں۔ تم میرے فادر ان لا ہو، مگر وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، وہ صرف میری مسز خان ہے، صرف میری مسز خان۔ اس نے جھکتے ہوئے حاکم خان کی شال اس کے کندھوں سے اتار کے زمین پر پھینک دی تھی۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تمہیں لگتا ہے تم کسی کو کچھ دے سکتے ہو؟ جو اپنی ہی بیٹی کو محبت نہ دے سکا وہ کسی کو کیا دے گا؟ لفظ تھے خنجر، حاکم خان کا وجود لہو لہان ہوا تھا۔ حسیت ہی حسیت اس کے سیاہ آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ وہ وہاں پڑی ایک لوہے کی کرسی گھسیٹتے حاکم خان کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ اس کی چمڑے کے سیاہ کوٹوں کی ٹک ٹک اس کوٹڑی نما کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ وہ تھوڑا سا جھکے حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی بنا پلکے چپکائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ جانتے ہو، سویڈن اس کی برف جماتی سردی میں میرے بالوں سے پسینہ کیوں ٹپک رہا ہے؟ اور ہنستے ہوئے اپنے سر کو دائیں بائیں چٹک گیا۔ آریان کے بالوں سے پسینے کی بوندیں حاکم خان کے چہرے پر گریں، جنہیں حاکم خان نے صاف نہیں کی تھی۔ وہ یوں ہی اس کے سامنے بیٹھا رہا تھا جسے سامنے بیٹھے انسان نے اس کی زبان کھینچ لی ہو۔ وہ گنگ تھا ان لفظوں کے زیر اثر جو سامنے بیٹھے انسان نے اس کی روح میں خنجر کی طرح اتارے تھے۔ وہ سچ میں کسی کو کچھ نہ دے سکا تھا۔ اس کا وجود اتنا کم مایا تھا کہ رائنا خان نے اپنی جان لے لی، اس سے محبت نہ کر سکی۔ جس کا عشق اس کی رگوں میں خون کی طرح بہتا تھا، وہ اس وقت ریت کے محل کی طرح دکھائی دے رہا تھا، جسے چھو لیا جائے تو لمحوں میں ڈھیر ہو جائے۔ وہ یوں ہی ایک ٹک اپنے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھتے بیٹھا رہا تھا اور حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس انسان کے قدموں میں ڈھیر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ آج بھی بظاہر چٹان کی طرح مضبوط تھا، مگر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ تو 21 سال پہلے ہی ایک عورت کی بے رحمی سے مر گیا تھا۔ یہ پسینہ ہے، خون نہیں۔ وہ حاکم خان کی طرف مزید چکا تھا، آواز سرگوشی میں ڈھلی تھی، مگر سبز آنکھوں میں 21 سال پہلے کی رات کا ماتم تھا۔ 21 سال پہلے کی رات مجھے نہیں بھولتی، آج بھی وہ رات یاد کرتے میں پسینے میں نہلا جاتا ہوں۔ وہ اس کے سیاہ آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا، کوٹڑی میں جمی برف کی نمی اور سیلن کی ملی جلی بوسانسوں میں اتر رہی تھی۔ تمہارا چہرہ میرے لیے اتنا کراہیت آمیز ہے کہ میں نے وینٹرن جھیل کو پیدل عبور کیا ہے۔ میں تم تک پہنچنا ہی نہیں چاہتا تھا، کتنے میل سے بھاگتے آ رہا ہوں۔ مجھے میرے قدم پیچھے کھینچتے رہے۔ دن کی دھوپ میں نکلا تھا، لیکن تم تک پہنچتے پہنچتے رات میرے وجود میں اتر چکی تھی، اس نے سرد اور گٹیلی آواز میں کہا تھا۔ لفظ خود بخود برف بن کر گرے تھے۔ اس نے حاکم خان کو چھوا نہ تھا۔ وہ اتنی شدت سے حاکم سے نفرت کرتا تھا، اسے چھو ہی نہ سکا تھا۔ نظروں میں جو کات تھی وہ کسی بھی انسان کے ٹکڑے کر سکتی تھی۔ حاکم خان کی گردن اٹھی رہی، سماعتوں میں آئی ہیٹیوں کی گردان گونجتی رہی۔ بھلا اس سے زیادہ کاٹدار الفاظ ہو سکتے تھے؟ 21 سال پہلے سرمئی آنکھوں کی نفرت بھری کاٹ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکی تھی۔ اب اس پر کچھ اثر کرتا ہی نہ تھا۔ تمہیں چاہوں تو آج ہی مار دوں، مگر نہیں، ابھی نہیں۔ وہ کہکا لگاتے کرسی سے اٹھا تھا۔ اس کوٹڑی نما میں ایک طرف پتھروں کی دیوار میں آتش دان بنا تھا، جس میں پڑی لکڑیاں ٹھنڈی ہو چکی تھیں۔ آریان نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک کیروسین کی شیشی نکالی اور وہ ان گیلی لکڑیوں پر پھینکنے لگا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے ایک ماچس نکالی تھی، تیلی جلاتے ان لکڑیوں پر پھینکی۔ لکڑیاں ایک لمحے سے پہلے بھڑک اٹھی تھیں۔ آتش دان والی سیاہ دیوار سرخ ہونے لگی تھی۔ اس کمرے میں اب گرمی دہکنے لگی تھی۔ وہ آتش دان جلاتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ حاکم خان کی نگاہیں زمین پر رکھے پیکٹ کی طرف تھیں جو آریان آتے ہوئے ساتھ لایا تھا۔ حاکم خان جانتا تھا اس میں کھانا اور پانی تھا۔ اسے کھانا پانی وقتاً وقتاً ملتا رہا تھا۔ یہ کوٹڑی آدھا وقت آگے آگ سے دہکتی رہتی تھی۔ جب ٹھنڈی ہوتی وہ خود پر بوسیدہ کمبل اوڑھ لیتا تھا۔ مجھ پر اتنا رحم کیوں؟ مار کیوں نہیں دیتے مجھے؟ تمہیں بھی 21 سال پہلے کی اذیت سے چھٹکارا مل جائے گا۔
اور مجھے بھی آخری 3 لفظ دل میں کہے تھے۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے پڑھتا تھا، میں نیک کام کرنے سے پہلے حرام کام نہیں کرتا۔ اپنی ہی بات پر وہ اب بلند و بان کہکا لگا گیا تھا۔ حاکم خان کی آنکھوں میں اس کے وحشی کہکوں پر تحیر تک نہ تھا۔ اس کا پاگل پن وہ سمجھتا تھا، شاید سامنے کھڑا انسان 21 سال پہلے کی اس کی بے رحم رات میں ہی پاگل ہو چکا تھا۔ وہ خود بھی تو 21 سال پہلے کی ایک بے رحم رات کا شکار ہوا تھا۔ اس کا پاگل پن اس کے اندر پنپتا تھا، اور وہ سامنے کھڑا انسان کا پاگل پن کہکوں کی صورت میں ابلتا تھا۔ پاگل تو وہ دونوں ہی تھے، زخمی تو وہ دونوں ہی تھے۔ سامنے کھڑے انسان کے وحشی کہکے اس کوٹڑی میں گونجتے جا رہے تھے۔ حاکم خان دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ ان کہکوں میں وہ اذیت محسوس کر سکتا تھا جس اذیت سے اس کا وجود زخم خوردہ تھا، شکست خوردہ تھا۔ صدیوں کی تھکن اس کے وجود میں اتر آئی تھی۔ وہ اپنی عمر سے دگنا نظر آنے لگا۔ اپنے ملک کے دشمن رابرٹ کو موت دینا نیک کام، اور تم جیسے حرام خور کو موت دینا حرام کام۔ جیسے سور کا نام لے لو تو زبان مکروہ ہو جاتی ہے، ایسے تمہارے حرام خون میں مکروہ ہو جاؤں گا۔ وہ کہتے رکا نہیں تھا، تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ حاکم خان کی بند آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ برسوں پہلے اس نے بھی اشال خان کو گدھ کی طرح نوچنا چاہا تھا۔ وہ اسے مل جائے، چاہے حرام کاری کی صورت میں ہی صحیح، وہ اسے ہر صورت نوچنا چاہتا تھا، برباد کرنا چاہتا تھا۔ اور خدا نے حلال رشتہ اس لیے حرام بنا دیا تھا۔ رائنا خان کی صورت میں حرام موت، خودکشی اس کے لب کھیلے تھے۔ رائنا کی موت یاد کرتے وقت اس کی انتہا پر تھا۔ کیا وہ سچ میں ایک گدھ تھا کہ رائنا خان نے اس کی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے حرام موت کو چنا؟ حاکم خان کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار بہہ رہے تھے۔ اس سے بڑی کیا اذیت ہو سکتی تھی؟ وہ جانتا ہی نہ تھا رائنا نے خودکشی نہ کی تھی، وہ تو اس کی محبت کی نشانی کو بچاتے ہوئے مر گئی، جس سے تعمر وہ تعلق رہا تھا۔ اب نہ وہ کبھی جان سکتا تھا، شاید قدرت کی طرف سے یہی اس کی سزا تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازے میں ہی وہ فریزر ہوا تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر پڑی تھی، ہوش و خرچ سے بیگانہ، بے سود۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے ٹھنڈے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھینچا۔ سوین، درخزی خانزادہ نے اسے خود میں بھینچتے تڑپتے ہوئے پکارا۔ وہ بے سود رہی۔ یخ ٹھنڈی درخزی اس کے برف سے وجود کو خود میں سختی سے بھینچتے اسے اپنے سینے کی گرمائش دینے لگا۔ یکدم اسے اپنے بچے کا خیال آیا تھا۔ اس ٹھنڈے کمرے میں درخزی خانزادہ کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، دھڑکنیں خوف سے سکڑی تھی۔ وہ عنایہ کو گود میں اٹھائے تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ بازو شل تھا جس سے خون ٹپکتا عنایہ کے بدن پر موجود سفید چادر کو رنگین کر گیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے درخزی نے اس کی سفید چادر کو اس سے اتارا تھا۔ اس سفید چادر پر سرخ رنگ دیکھتے وہ وحشت زدہ ہوا۔ دل و دماغ صرف اپنے بچے کی سلامتی پر اٹکا تھا۔ وہ عنایہ کے سرد وجود پر جلدی سے کمبل دیکھ آیا تھا۔ عنایہ کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ تیزی سے کمرے کے آتش دان کی طرف بڑھا تھا۔ پنجوں کے بل بیٹھتے آتش دان میں لکڑیاں سیٹ کرتے آگ جلائی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ یہ بچہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ اور یہ عورت، اس نے گردن ترچھی کیے بیڈ کی طرف دیکھا۔ آنکھیں شدت گریا سے نم ہوئی تھیں۔ دانت پر دانت جمائے وہ بازوں میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے نرم وجود کو اپنی باہوں میں لیا۔ وہ سرخ لباس پہنے ہوئے تھی۔ اب اس کا خون اس کے سوئن کے کپڑوں پر گر رہا تھا، مگر اب خون کے داغ سرخ لباس پر واضح نہ ہو رہے تھے۔ خوف اس کی رگ و جاں میں اترنے لگا۔ وہ کمبل کے اندر ہاتھ ڈالے سے چیک کرنے لگا۔ وہ ٹھنڈی تھی، برف کے سل کی طرح۔ وہ اس کے پہلو میں دھڑکتے اس لوتھڑے کو چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس سے دونوں کی سانسیں چلتی تھی۔ اگر یہ بچہ نہیں تو وہ دونوں نہیں۔ اس مرد نے بھی آج تک کسی سے اتنی محبت نہیں کی تھی جتنی وہ اس بچے سے کرتا تھا۔ بے حد و حساب کرتا تھا۔ ہاتھ پہلو تک پہنچا تھا مگر وہ اپنا ہاتھ واپس کھینچ گیا۔ درخزی کا ہاتھ خون میں بھیگا تھا۔ وہ وحشت زدہ ہوا، سانس ساکن ہوئی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھا۔ وہ پہچان نہ کر پا رہا تھا وہ اس کا خون تھا یا پھر واقعی اس کا ہی خون تھا۔ وہ وحشت زدہ ہوتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، چیخ نہ سکا۔ میرا بچہ! درخزی کے لب کانپنے لگے تھے۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ پشیمینہ، پشیمینہ! وہ حلق کے بل
दहाड़ रहा था। पश्मीना भागती हुई आई थी। दाई दाई को बुला कर लाओ। लफ्ज़ हलक में अटकने लगे। खान, क्या हुआ? मलाला खान हवास पाख्ता इसकी तरफ बढ़ी थी। दरकसी हाथ उठाते इसे अपनी तरफ बढ़ने से रोक चुका था। मेरा खसारा अब से सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मुझे तबरेज़ खान की बेटी से कुछ भी नहीं चाहिए, हमदर्दी भी नहीं। वो इसे सुर्ख आंखों से देखते कमरे में दाखिल हो गया था। कमरे का दरवाज़ा मलाला खान के मुंह पर बंद हुआ था। तुम्हारा हर खसारा मेरा है, सिर्फ मेरा खान। तबरेज़ खान की बेटी होना मेरे लिए भी जिल्लत है। वो शकिस्तगी से बोलती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। गले में आंसुओं का फंदा लग चुका था। दरकसे कमरे से बाहर बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। खून अभी तक इसके दाएं बाजू से कतरा कतरा टपक रहा था। स्याह मर्दाना शॉल इसके शानों से होती जमीन को छू रही थी। इसके बाल माथे पर बेतरतीबी से बिखरे रहे थे। आंखों में वहशत की सुर्खी थी। वह स्याह दीवार वाली हवेली में बिल्कुल तनहा था। दाई पिछले 15 मिनट से अंदर कमरे में थी और ये 15 मिनट 15 सदियों पर मुहित थे। अस्पताल यहाँ से काफ़ी दूर था। इसे अपने बच्चे की सलामती चाहिए थी सर। वो किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता था। पता नहीं कब इसने अपने होश खोए थे। वो मज़ीद बेचैन हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खुला था। एक अधेड़ उम्र दाई बाहर आई। अर्श की तरफ न बढ़ सका। वो अपनी सबसे बड़ी खुशी से महरूम नहीं हो सकता था। सबसे बड़ी खुशी से महरूम नहीं हो सकता था। बच्चा ठीक है खान साहब। लफ्ज़ थे कि आबे हयात। रखीज़ी खानजादा के वजूद का जर्रा जर्रा सर बजूज़ होने लगा था, मगर वो वैसे ही खड़ा रहा था। तशकर से आंखें मींच ली थी। बीबी को गरमाइश की ज़रूरत है। और वो और भी कुछ कह रही थी, मगर दरखज़ी खानजादा न रुका था। वो तेज़ी से इस कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गया था और कमरे में दाखिल होते सीधा वॉश रूम की तरफ बढ़ा था। सुर्ख धब्बों से वहशत हो रही थी। सुर्ख रंग से आज वहशत सी हुई थी। वो वॉशरूम में दाखिल होते अपनी स्याह शर्ट उतार गया था। वह स्याह शलवार पर स्याह सैंडो पहने हुए था। स्याह सैंडो पर भी फ़ोन लगा था। वो गहरे सांस लेते वॉशरूम में बनी छोटी सी ग्लास कबर्ड की तरफ बढ़ा, जहाँ हर वक्त एक मेडिकल बॉक्स ज़रूर होता था। मेडिकल बॉक्स लेते इसने अपने बाजू से ज़ख्म को एंटीसेप्टिक से साफ किया था। दर्द से बाजू झुंझुनाया था। वो बेहिस बना अपना जख्म साफ करता रहा था। कॉटन रख के खून रोकने की कोशिश करता रहा। गोली बाजू को छूकर गुजरी थी, मगर खून रुक ही न रहा था। कॉटन का दबाव डालने से खून रुका था। इसने बॉक्स से रेड महलूल निकालते कॉटन पर डालते अपने जख्म पर लगाया। अब वो बॉक्स एक शीशी को सिरिंज में मुंतकिल कर रहा था। इस सिरिंज को अपने बाजू में इंसर्ट किया। दर्द से वो आंखें मीच गया था। अब वो वेंटी के आगे खड़ा सपाट चेहरा लिए अपने बाजू पर बैंडेज कर रहा था। बैंडेज करते वो एक बार फिर से वॉशरूम में बनी इस 2 खानों वाले ग्लास कबर्ड की तरफ बढ़ा था। लड़का से कमरे में आया तो वो स्याह ट्राउजर पर सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहने हुए था। वो अब कदरे बेहतर लग रहा था, मगर वजी वैसा ही लग रहा था। वो सरदारियत का असली रूप, वो रूप जो इसके खून और नस्ल में घुला हुआ था। अपनी जड़ों से न कटने वाला, न हालात को देखकर झुकने वाला। बतौर सरदार इसने आज तक कोई गलत फैसला न किया था, न किसी के साथ नाइंसाफ़ी की थी। इसके कदम इस औरत की तरफ उठने लगे जिसके लिए वो ऐसा नहीं था। सबके लिए वो पत्थर दिल फैसलों में सख्त और जज्बात में बंद डरकज़ई था, लेकिन इसके लिए नहीं। वो अगर हंसता था तो तब भी सामने वाला समझता था वो वैसा नहीं जैसा वो असल में है। इसकी शख्सियत कई पर्दों में छुपी थी। वो थी आज तक इसे समझ ही ना सकी थी। सबके लिए वो पत्थर दिल। इसके दिल के नेहा खानों में इस औरत के लिए एक नरम गोशा महफूज था। बस वो समझती ही ना थी इसका मकान क्या है, जो कोई दुनिया की दूसरी औरत नहीं ले सकती थी। वो सिर्फ सफ़ाक था न था। वो खुदा के बनाए हुए रिश्ते को तोड़ने से डरता था। वो किसी की आहो पुकार से डरता था। हर डर, हर ख्वाब, हर इस तरह सिर्फ अपने बच्चे की तरफ चाहता था। वो पत्थर सी औरत समझती ही ना थी इसका दिल एक कठिन गिरदार में फंसा था।
وہ تمام سوچوں کو جھٹکتے اسے اپنی نرم آغوش میں بھر گیا۔ کمرہ گرم تھا مگر وہ سٹل ٹھنڈی تھی۔ وہ اس کے پیروں کی طرف تیزی سے بڑھا، اپنی ہتھیلیوں سے اس کے پیروں کے تلووں کو سہلانے لگا۔ وہ اتنی دیر تک مالش کرتا رہا تھا جب تک اس برف بنی عورت میں ہلچل نہ ہوئی تھی۔ بالآخر اس عورت کے بے جان وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں بھی جیسے چلتے چلتے تھک چکی تھی۔ اتنی دیر سے وہ اس کے پیروں کو گرمائش دینے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ سوین، وہ تیزی سے عنایت کی طرف بڑھا۔ ڈر سے اس کے لب کپ کپائے تھے، کانسی آنکھوں میں آنسو ٹپکے تھے۔ آج بہت دنوں بعد عنایت کے لبوں سے وہ درخزی سنتے، اندر تک سرشار ہوا تھا۔ سوین، وہ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ اس نے چھوا تو روح تک اتر گئی مسیحائی۔ مرہم تو نہیں تھا مگر ہر زخم کا مداوا ہوا۔ انایا اسے گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ویسا ہی تھا جیسا اس دن لگ رہا تھا جب اس کے لیے گولی کھائی تھی، مگر اسے ایک لفظ نہ کہا تھا۔ ہر زخم ہر وار خود پر سہ کیا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی تھی۔ اس عالیشان مرد اور اس کے بیچ آج کوئی نہ تھا۔ وہ اپنے بچے تک کو بھول گئی تھی، وہ ہپنوٹائز ہو گئی تھی۔ انایا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے جھکا تھا، اس کے گال میں پڑنے والا ڈمپل دکھائی دینے لگا۔ انایا کی انگلی نے بے اختیار اس کے ڈمپل کو چھوا۔ اس کی نشیلی شرابی رنگ کی آنکھیں پہلے مسکرائیں، پھر وہ اس کی حرکت پر ہنس دیا۔ وہ بھی ہنستی تھی۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی کھلکھلاہٹ کو قید کر گیا۔ انایا کی انگلیاں اس کے گھنے بالوں میں سرسرانے لگی۔ وہ اس کی شدت میں مکمل طور پر ساتھ دینے لگی۔ انایا کے ساتھ دینے کی دیر تھی، درخزے کے اندر سر دھنتے جوان جذبے سر اٹھانے لگے۔ درخزی خانزادہ کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر ٹھہر گیا۔ وہ ابھی بھی برف بنی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتے تھوڑا سا اوپر ہوا، اپنی ٹی شرٹ کو ریموو کر گیا۔ وہ اس کے بدن کو حدت دینا چاہتا تھا، اپنے بچے کی۔ اسے ابھی بھی بے حد فکر تھی۔ وہ اس کے بدن کی ٹھنڈک سے خوفزدہ ہوا تھا۔ جوان جذبے نیم چاہ ہونے لگے، اب صرف وہ اسے اپنے لم سے حدت پہنچا رہا تھا۔ بھاری سرخ کمبل کے اندر وہ اسے خود کے ساتھ سختی سے لپٹا گیا تھا۔ بدن سے بدن ٹکرایا، دھڑکن سے دھڑکن ملی تو اس کا نازک بدن مقابل کے بدن کی حدت سے پگھلنے لگا۔ وہ اسے نرمی سے آہستہ آہستہ چھونے لگا، اس کی گردن کو چومتے وہ اس کے دل کے مقام کو نرم لبوں سے چھونے لگا۔ وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کانسی آنکھوں میں بس وہی تو تھا، اس عالیشان مرد کی طلب، بس وہی وہ۔ سوین، میری سوین، صرف میری سوین۔ وہ اس کے کان میں جھکے سرگوشی کر گیا۔ انایا کی ہنسی کی جل ترنگ گونجی تھی، صدیوں کا فاصلہ سمٹ آیا تھا۔ کمرہ نرم گرم سرگوشیوں سے مہکنے لگا تھا۔ انایا کا نرم و نازک وجود اس کے سینے پر تھا، وہ ابھی بھی کمبل اس کے گرد تھا۔ وہ سرخ فراق اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے بھی اس نے اپنے تن پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر پہلے لائٹ چلی گئی تھی، کمرے میں ایک چھوٹی سی موم بتی جل رہی تھی جو کبھی بجھ سکتی۔ اس کی لو جیسے ٹمٹما رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گلاس پڑا تھا جس میں کچھ دیر پہلے گرم دودھ تھا۔ انایا کی نگاہیں اس ٹمٹماتے دیے سے ہٹتے درخزے پر جا ٹھہری تھی۔ وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ سفید ٹی شرٹ اب اس کے جسم پر تھی۔ وہ اس کی کمر پر مضبوطی سے ہاتھ لپیٹے سو گیا تھا، مگر وہ سو نہ سکی تھی۔ دل پر بھاری بوجھ آن ٹھہرا تھا۔ پتہ نہیں جو کچھ دیر پہلے ان کے بیچ ہوا اس کا ملال تھا یا پہلو میں پنپتے وجود کی وجہ سے بے چینی تھی۔ میری عزت ہے، وہ میری عزت، خون کی ندیاں بہا دوں گا، سماعتوں میں لفظ گونج ابھی تک تھی۔ انایا اس کی طرف دیکھنے لگی، یکدم اس کی نگاہ اس کے سفید شرٹ پر خون کے چند قطروں پر ٹھہر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی تھی، وہ نم آنکھوں سے اسی سفید شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نمی اس لیے نہیں تھی کہ درخزی کا خون بہا، بلکہ یہ نمی اس لیے تھی کہ اس کا خون کسی اور کے لیے بہا۔ وہ کانپتے ہاتھ سے اس کے شرٹ کی ہاف سلیوز اوپر کرنے لگی۔ وہ تھک سے رہ گئی، وہاں بینڈیج بندھی تھی۔ انایا کو آج ایک بار پھر سے سانس آنا بند ہوئی تھی۔ ایک غرور اور ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے علاوہ کسی کے لیے زخم نہیں کھا سکتا تھا، وہ اس کے علاوہ کسی کے لیے گولی نہیں کھا سکتا تھا۔ اسے یہ غرور تھا۔ اس کا غرور پاش پاش ہوا۔ انایا اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گئی۔ ملالہ درخزی کی عزت تھی، وہ جانتی تھی، سمجھتی بھی تھی۔
مگر میں اس کی حیثیت قبول نہ کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے برابر میں کسی دوسری عورت کا قد برداشت نہیں کر سکتی تھی جس کی پرچھائی سیدھی اس مرد پر پڑ رہی ہو جو صرف اس کا بن کر اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس کی محبت میں شراکت کرتا، وہ معاف کر دیتی، مگر اس مرد نے اس کا غرور توڑا تھا۔ وہ غرور کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کی پرچھائی سیدھی اس مرد پر پڑ رہی ہے جو صرف اس کا بن کر اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس کی محبت میں شراکت کرتا، وہ معاف کر دیتی، مگر اس مرد نے اس کا غرور توڑا تھا۔ وہ غرور کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت سے محبت نہیں کر سکتا، وہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کے لیے نہیں رو سکتا، وہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کے لیے گولی نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکیاں دباتی جا رہی تھی۔ وہ اب اس انسان سے کوئی شکوہ بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ ادھر خزے کا بازو اپنی کمر سے ہٹاتے تیزی سے بیڈ سے اتری تھی۔ سوین وہ اٹھ چکا تھا، اب سرخ آنکھوں میں استجاب لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بکھرے حلیے میں کھلے بالوں کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اس کی گلابی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ سامنے کھڑی لرزتی عورت کچھ دیر پہلے اس کے جتنے قریب آئی تھی اب اتنی ہی دور چلی گئی تھی۔ وہ مسترب سا اسے دیکھے گیا۔ وہ جتنا اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنی ہی بڑھ رہی تھی۔ وہ عام عورتوں کی طرح نہ تھی، مقابل کافی ضدی تھی، یا پھر وہ عشق اب اس کی کمزوری نہ رہا تھا جو کبھی ان دونوں کے درمیان تھا۔ وہ معافی بھی مانگ لیتا، اس کے پیروں میں بھی گر جاتا، ملالہ کو اپنی زندگی سے بھی نکال دیتا، وہ پھر بھی سرحد کی دوسری پار کھڑی رہتی جسے پار کرنے کی اسے اجازت نہ ہوتی۔ اس کے آنسوؤں کی وجہ وہ عورت نہ تھی بلکہ وہ جھوٹ اور دھوکہ تھا جو وہ اسے دے چکا تھا۔ وہ رخ پلٹے تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ سوین اس نے مختلف لہجے میں سے پکارا۔ وہ رکی نہ تھی، وہ اس کے قدموں کی عجلت پر پریشان ہوا تھا، اپنے بچے کا خیال آیا تھا۔ عنایا اب کی بار وہ جتنی سختی سے پکار سکتا تھا اس نے پکارا، مگر وہ نہ رکی تھی۔ اس کے قدموں میں مزید روانی آئی تھی۔ درخزے کی کن پٹی کی رگ بری طرح پھڑکی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھا تھا۔ وہ جتنی دیر تک اس تک پہنچتا وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ اس کے منہ پر مار گئی تھی۔ دروازے کی دہاڑ درخزے کے ضبط کی آخری انتہا تھی۔ درخزے خانزادہ کے غصے اور ضبط سے مٹھیاں بھنج گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ کٹکھٹایا تھا۔ دروازے پر اس کی ضرب سے کمرہ جیسے لرز اٹھا تھا۔ عنایا دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دروازہ کھول، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ وہ سیخ پا ہوتے چلایا۔ عنایا کے چلانے پر خاموشی سے بیٹھی رہی، ساکت سی۔ What the hell are you؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ اپنی پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ اندر خاموشی چھائی تھی، مکمل خاموشی۔ عذاب کر دی ہے زندگی میری، اور دروازے پر مکہ مارتے چلایا تھا۔ وہ خاموش سی پتھرائی آنکھوں سے بیٹھی رہی۔ انوکھی ہو تم کیا، یا تمہارے ساتھ سب کچھ انوکھا ہوا ہے؟ اسے میں منہ بھی نہیں لگاتا، تم ہو کہ سر چڑھتی جا رہی ہو، وہ جھنجھلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عنایا نے چپ ساتھ لی تھی۔ میرا بچہ ہے تمہارے وجود میں، کچھ ہوش ہے تمہیں؟ کبھی مجھے فرش پر بے ہوش ملتی ہو، کبھی بھاگتی پھرتی ہو۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ عنایا ابھی بھی ساکت سی بیٹھی تھی، اس کی کوئی بات چوٹ نہیں پہنچا رہی تھی۔ وہ جو کر چکا تھا اب کچھ معنی نہ رکھتا تھا، کچھ لفظ معنی نہ رکھتے تھے۔ اب وہ پھول برسائے یا کوڑے فرق نہ پڑتا تھا۔ درخزے خانزادہ کا فون بجنے لگا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے فون کی طرف بڑھا۔ آہل کا نام دیکھتے وہ مزید جھنجھلا گیا تھا۔ امریکہ میں اس وقت کیا ٹائم ہو رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر آہل تو جانتا تھا کہ پاکستان میں اس وقت صبح کے 4 بج رہے ہیں۔ وہ اس وقت فون کیوں کر رہا تھا آخر؟ درخزے کے لب بھیجے تھے۔ اس نے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ کیا ہے؟ وہ اپنی جھنجھلاہٹ آہل پر بھی اتارنے سے باز نہ آیا تھا۔ I'm sorry، اس وقت فون کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں دل بے چین ہوا ہے۔ اسپیکر پر آہل کی متفکر آواز گونجی تھی۔ تم 2025 میں ہو اور امریکہ جیسے ملک میں ہو، اس طرح کی بات پر میں ہنس ہی سکتا ہوں۔ ٹیلی پیتھی آج کے دور میں ناممکن ہے،
اس وقت فون کر کے الٹا تم نے ہمیں ڈسٹرب کر دیا ہے۔ وہ اپنے اندر کی کھولن پوری طرح آہل پر اتار رہا تھا۔ عنایا بھی چھوٹی ہے اس لیے۔ او کم آن، وہ 5 سال کی بچی نہیں جس کے لیے تم پریشان ہو رہے ہو، وہ 18 سال کی ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو اپنی بہن کو وہ کیسی ہے، کوئی اس کی وجہ سے کتنی مصیبت میں آ سکتا ہے۔ تم کو صرف میری فکر کرنی چاہیے۔ وہ غصے سے بولتے فون کاٹ چکا تھا۔ میرا بچہ ٹھیک ہے؟ اس نے ڈریسنگ کے دروازے پر مکہ مارتے پوچھا۔ جواب نداڑ۔ عنایا، وہ جتنا دہاڑ سکتا تھا دہاڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے ہچکی روکتے کہا۔ درخت جبڑے بھینچتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ بیڈ پر گرتے وہ اپنی کنپٹی پھڑکتی رگیں ایک ہاتھ سے دبانے لگا جہاں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔